بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نیک عورت کی بھول اور اللہ کی سزا۔ رخسار ایک بے حد نیک عورت تھی۔ وہ بچپن سے ہی اللہ کی عبادت کرنے والی، قرآن کی تلاوت کرنے والی اور دوسروں کی مدد میں ہمیشہ آگے رہنے والی تھی۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رحمت پانا تھا۔ وہ اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں میں بہت مشہور تھی۔ لوگ اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے۔ رخسار کا گھر پرانے شہر کے ایک چھوٹے سے محلے میں تھا۔ اس کے پاس 2 چھوٹے بچے تھے اور اس کا شوہر تبریز محنت مزدوری کر کے گھر چلاتا تھا۔ رخسار کے پڑوس میں کئی طرح کے لوگ رہتے تھے۔ ان میں سمیرہ کا نام کی ایک عورت بھی تھی جو تھوڑی دنیا داری تھی۔ وہ اللہ کی عبادت میں زیادہ وقت نہیں دیتی تھی اور اکثر دنیاوی باتوں میں الجھی رہتی تھی۔ رخسار کا دل دوسروں کے لیے ہمیشہ نرم رہتا تھا، لیکن سمیرہ کے بارے میں اس کے خیال تھوڑے بدل چکے تھے۔ وہ سوچتی تھی کہ سمیرہ جیسا انسان اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ شب برات کی رات پاس آ چکی تھی۔ یہ رات رخسار کے لیے بہت خاص تھی۔ اس نے گھر کی اچھے سے صفائی کی، اپنے بچوں کو جلدی سلا دیا اور تبریز کو بتایا کہ وہ پوری رات عبادت میں گزارے گی۔ رخسار نے گھر کے چھوٹے سے کمرے میں ایک چٹائی بچھائی، قرآن کی تلاوت کی اور رات کی نماز شروع کر دی۔ اس کی آنکھوں میں اللہ کی محبت اور دل میں رحمت پانے کی تمنا تھی۔ اے میرے رب، مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو بخش دے اور میرے بچوں کو نیک راہ پر چلنے والا بنا دے۔ رخسار دیر تک سجدے میں رکی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ عبادت کے بعد رخسار تھوڑا آرام کرنے کے لیے بیٹھی۔ تبھی اس کے دل میں ایک عجیب خیال آیا۔ اس نے سوچا، میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ مجھے اللہ کی یاد میں عبادت کرنے کا موقع ملا۔ میں تو اتنی نیک ہوں، میری دعا تو ضرور قبول ہوگی۔ کچھ ہی دیر میں یہ خیال اور گہرا ہو گیا۔ اس نے سمیرہ کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ سمیرہ کو دیکھو، وہ تو عبادت کے نام پر کچھ بھی نہیں کرتی۔ شاید اللہ اسے معاف بھی نہ کرے۔ میں تو اس سے کہیں بہتر ہوں۔ رخسار کا دل دھیرے دھیرے گھمنڈ سے بھرنے لگا۔ اسے لگنے لگا کہ اس کی نیکیاں اسے دوسروں لوگوں سے اونچا بنا رہی ہے۔ رخسار کا یہ خیال ابھی پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ اچانک کمرے کی دیواریں ہلنے لگے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا ہونے لگا۔ اسے ایسا لگا جیسے کمرے میں کوئی ادبھوت طاقت آ گئی ہے۔ اچانک چھت سے ایک بڑا لکڑی کا ٹکڑا گرا اور اس کے ٹھیک سامنے آ کر رکا۔ اگر وہ ایک قدم بھی آگے بڑھتی تو لکڑی اس کے سر پر گر جاتی۔ رخسار بری طرح ڈر گئی۔ اسی سمے ایک بھاری آواز گونج اٹھی، ہے رخسار، تو نے اپنی نیکیوں پر گھمنڈ کیا۔ اللہ کو گھمنڈ پسند نہیں۔ تو نے خود کو دوسروں سے بہتر سمجھا اور دوسروں کی برائی کی۔ اگر تو نے ترنت توبہ نہ کی تو تیرا انجام برا ہوگا۔ رخسار کا پورا شریر کانپنے لگا۔ اسے سمجھ میں آ گیا کہ یہ اللہ کا اشارہ ہے۔ رخسار فوراً سجدے میں گر پڑی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے روتے ہوئے کہا،
اے میرے رب مجھے معاف کر دے، میں نے تم سے پیار کرنے کی جگہ اپنی نیکیوں پر گھمنڈ کیا، میں نے دوسروں کی غلطیوں کو دیکھا لیکن اپنی آنکھوں سے اپنی غلطی چھپا لی۔ تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے، مجھے بخش دے۔ وہ دیر تک روتی رہی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہی۔ اس رات رخسار نے دل سے توبہ کی اور اللہ سے وعدہ کیا کہ اب وہ کبھی گھمنڈ نہیں کرے گی۔ صبح ہوئی تو رخسار کا دل ہلکا ہو گیا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اللہ نے اسے ایک نئی زندگی دی ہے۔ اس نے سمیرہ سے جا کر معافی مانگی اور اسے نماز کی دعوت دی۔ سمیرہ اس کی باتوں سے بہت پربھاوت ہوئی۔ اس نے بھی اپنی زندگی بدلنے کا ارادہ کر لیا۔ رخسار، مجھے تمہاری باتوں نے چھوڑ دیا، میں بھی اب اللہ کی راہ پر چلوں گی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ نیکیوں کا گھمنڈ بھی ایک بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا انسان وہی ہے جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اور اپنی غلطیوں کو سدھارتا ہے۔ شب برات کی رات صرف عبادت کی نہیں بلکہ اپنے دل کو صاف کرنے اور توبہ کرنے کا بھی موقع ہے۔ شب برات کی اصل سیکھ یہ ہے: نمبر 1، گھمنڈ سے بچیں۔ نمبر 2، دوسروں کی غلطیوں پر پردہ ڈالیں۔ نمبر 3، ہمیشہ اللہ سے رحمت کی دعا مانگیں۔ آمین۔